سید محمد عباس رضوی صاحب. یا سید الزہرا ادرکنی فی سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یهو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. فون نجم شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. صلوات پڑھیے بلند آواز. اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیے. اجازت جی قبلہ اجازت. آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. شکریہ. حاضرین محترم، دعا ہے کہ اس ذکر کا رب ہم سب کو انتظار ولی العصر بقیت اللہ العظم کے انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. برادران عزیز اور ان کے عزیزان، اس صفحہ ادا کا اہتمام کرنے والے تمام محتمم، تمام حاضرین، سب کی دعائیں مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. ممبر کی بارگاہ میں
جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب، برادر محترم علامہ علی ناصر الحسینی صاحب، اور جناب مرقع درد مرید ہاشم صاحب موجود ہیں، اور ایک طویل کاروان اس کے بعد بھی ہے۔ وقت مختصر ہے، اور وقت مختصر ہی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے۔ آپ سلامت، بہت شکریہ۔ لیکن اس قلیل وقت میں بھی مل کے بولو جی، مل کے بسم اللہ سے، بسم اللہ سے جی، بسم اللہ۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، کیا لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ جو اللہ فضل سے عطا کرتا ہے اسے ہی فضیلت کہتے ہیں۔ جو فضل سے ملتا ہے اسی کا مجموعہ فضائل ہے۔ خود گھر بنا کے خود گھر کی پیشانی پر ھذا من فضل ربی لکھوا کے بندہ صاحب فضیلت نہیں بنتا۔ فضیلت وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ ویسے مال پر، بیٹوں پر، اگرچہ قرآن کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ آخری ہچکی آئی تو مال تو کسی کام کا نہیں، بندے بڑا بھی ناز کریں تو یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مال کسی کام کا نہیں، بلکہ جب انسان زندہ ہے اس میں بھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی دیر وہ سوتا ہے اتنی دیر اس کا مال کسی کام کا نہیں۔ نیند میں قبلہ، نیند میں تو دولت کسی کام کی نہیں، اس پہ آپ کا تصرف ہی نہیں ہے۔ اور اگر نیند کو سمجھنا ہو تو مالک کا فرمان موجود ہے، میرے مولا امیر کا۔ مولا فرماتے ہیں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو کہ موت، نیند ناقص موت ہے، نیند ناقص موت ہے، اور موت کامل نیند ہے۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں گجرات والوں؟ تو جب وہ سو رہا ہے تو مال تو کسی کام کا نہیں، اور پھر جب موت کی ہچکی آ جائے تو پھر اس کے بعد تو مال کسی کام کا نہیں ہے نا۔ بیٹے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں۔ غسل، کفن، دفن، اگر تلقین پڑھوانے والے ہیں تو پھر تلقین پڑھواتے ہیں، اور پڑھواتے عربی میں۔ تلقین شادی جب بھی پڑھوائی جاتی ہے عربی میں ہی پڑھوائی جاتی ہے۔ بندہ پڑھا لکھا ہو تو بھی تلقین عربی میں شادی، بندہ بھٹے کا مزدور ہو تو بھی تلقین عربی میں۔ بندے نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، ماتم کرتا ہوا مر گیا، تو تلقین عربی میں ہے۔ کوئی بندہ، وہ جو صاحب تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں غور سے سنا کریں، تلقین پڑھتے ہوئے جنازہ پڑھ کے لوگ، چونکہ جلدی ہوتی ہے، بندوں کو مرنے کی جلدی ہے اس لیے جلدی چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تلقین سنا کریں، جب وہ تلقین پڑھی جا رہی ہوتی تو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بندہ ان کو سمجھاتا نہیں ہے پڑھنے والے صاحب کو، قبلہ آپ جس کے سرحانے تلقین پڑھ رہے ہیں اسے تو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی، آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں نے اردو میں ہی مجھے پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہنا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، یعنی کہہ رہے ہیں، پھر نام بھی لے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں یا فلاں بن فلاں،
یہی تو علی ماننے کا فائدہ ہے کہ بندہ یقین سے کہتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی شکریہ، نوازش تھی، مہربانی، ممنون ہوں جی آپ کا، شکر گزار ہوں آپ نے حوصلہ، جی بسم اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ کون سی کیفیت ہے قبلہ جس سے گزر کے، جیسے اردو نہیں آتی تھی ملک صاحب، وہ عربی سمجھنے لگا۔ تو میں اس کی وجہ سمجھا دیتا ہوں، چونکہ حارث حمدان نے مولا سے رخصت ہوتے ہوئے، مولا کے صحابی ہیں حارث حمدان، تو جب وہ مولا سے بچھڑنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ مولا نے فرمایا حارث روئے کیوں؟ کہنے لگا مولا آپ سے جدا رہا ہوں، اگر جدائی میں موت آ گئی تو پھر آپ سے ملوں گا کیسے، آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ فرمایا حارث تیرے دل میں میری محبت اتنی زیادہ ہے، اب زیارت تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ شاباش، بہت خوب بھائی، کیا کہنے، بسم اللہ۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا حارث بات صرف تیری نہیں، صرف تیری بات نہیں، میں یمت یرانی، جو بھی مرے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تلقین عربی میں سمجھ کیسے آ جاتی ہے۔ جب سلمان پہلی بار سرکار دو عالم سے ملنے آئے تو باہر نکل کے لوگوں سے عربی بولنے لگے، تو لوگوں نے کہا فارس کے رہنے والے ہو، پہلے کبھی عرب میں رہے جو عربی بولنے لگے ہو؟ تو سلمان کہنے لگے پہلے تو مجھے عربی نہیں آتی تھی، مصطفیٰ سے ملنے گیا، مصطفیٰ کے پہلو میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا، میں نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا ہے، صرف عربی نہیں، جس زبان میں چاہو بات کرو ہم کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو موت کی ہچکی کے وقت علی کو محبت سے دیکھے اسے تلقین سمجھ آتی ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سنا، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ میرے قابل احترام سامعین، واجب الاحترام سامعین، قابل قدر سامعین، اب چونکہ مجلس اعزاء میں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تقریر کروں گا چند منٹ اور کوئی گھنٹہ بھر قبلہ کریں گے یا کوئی 40-50 منٹ ملک صاحب پڑھیں گے، اچھا تو کوئی بندہ شیعہ ہو جائے گا؟ تقریروں سے بندے شیعہ نہیں ہوتے، تقریروں سے بندے شیعہ ہوتے تو لائسنس مولویوں کے بنتے۔ نو 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 نو، بڑی معروف شخصیت ہیں قبلہ علی ناصر صاحب، ہمیں بھی کوئی 2-4 بندے جانتے ہیں، علی رضا ککر صاحب بین الاقوامی شخصیت ہے، مرید ہاشم صاحب اتنے نامور ذاکر ہیں، یہ ابھی سب ذاکرین کی گاڑیاں سڑک سے گزر کے آئیں گی، بندے آگے لینے جاتے ہیں، گلی سے گزار کے لاتے ہیں، کوئی بندہ پوچھتا نوروالی میں کہ ذرا پرمٹ دکھاؤ ذاکر صاحب کو، کہاں سے لے کے آ رہے ہو، لائسنس ہے؟ نہ 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 نہ، اگر اتنے 20 25 30 40 50 بندے یہ سڑک پہ ذوالجناح لے کے نکلیں، فوراً بندے آ جائیں گے، ذرا روٹ چیک کرواؤ، حالانکہ ذوالجناح بولتا نہیں، مولوی صاحب تقریر بھی کرتے ہیں، تو پھر مجھے اس عظیم اجتماع میں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو ذوالجناح کی ٹاپوں کی آواز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی شکریہ، مل کے بولو حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، آپ چاہیے تو یہ زیادہ دیر پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، بس چونکہ آپ ایسی نماز میں بیٹھیں، ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ اس کی فضا، مجلس اعزاء کی فضا تزکیہ نفس کرتی ہے، انسان کے باطن کو پاک کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں فضائل امیر المومنین پڑھے جاتے ہیں۔ بس ترجمہ سن لیں، تمہید ہو گئی، ناظم منبر خطرناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔
یہ بھائی جان بڑے بھائی ہیں، ان کی مہربانی ہے، وہ نہیں ایسے دیکھ رہے. ناظم ممبر کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس کا اعلان ناظم ممبر کرے نا وہی ممبر پہ آتا ہے. جس کا اعلان نہ کیا جائے وہ ممبر پہ آئے تو بدتمیزی ہوتی ہے. جی بسم اللہ، آپ جی سلامت رہیں. اور میں چونکہ پڑھتے پڑھتے مجھ سے کچھ بڑے ہیں، قبلہ بھائی جان چھوٹے ہیں. مرید ہاشم صاحب نظر بزرگ آتے ہیں لڑکے، جوان آدمی ہے. چادر اس لیے لیے کہ آج کچھ طبیعت ناساز ہے. میں نئے پڑھنے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بندے کہتے ہیں نا آخری حلالی تک، یہ کیا ہے بھائی؟ یہاں سارے ہی حلالی ہیں. ہاں، جس کے شجرے میں شک ہوتا ہے نا وہ حسین سننے نہیں آتا. ہاں، وہ مجلس میں نہیں آتا. اور یہ جو بحث ابھی قصیدے میں بھی بندے کر جاتے ہیں، قصیدہ بھی اب رنگ ایسا اختیار کر گیا کہ میں کیا کہوں، مجھے زیب نہیں دیتا. اچھا ٹھیک، انشاءاللہ اٹھ جائے جڑا اٹھنا چاہتا ہے. یہ بھی بحث کوئی ضروری نہیں ہے فلاں مقصر ہے. اب زمانہ نہیں ہے بھائی. پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں مقصر کہتے کسے. دو ٹرمینالوجیز ہیں، دو اصطلاحات ہیں. ایک قاصر ہوتا ہے، ایک مقصر ہوتا ہے. قاصر اور ہے، مقصر اور ہے. جسے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، جس نے آپ کو داد نہیں دی، وہ مقصر ہے. نہیں ایسا نہیں. سمجھے پہلے قاصر کون ہے، مقصر کون ہے. میرے زمانے میں تو قبلہ تو استاد بھی رہے ہیں، میں بھی کچھ عرصہ تو پڑھاتا رہا ہوں. تو درخواست لکھا کرتے تھے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے کہ جناب علی مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ کو رات سے بخار ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر. لیکن میں مکمل کر لوں پھر دیکھوں گا کسے کسے پہنچتا ہے. بندہ کو رات سے بخار ہے اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے. اگر درخواست سچی ہے تو پھر قاصر ہے. نہیں، پیچھے رہ گئے، تھوڑا پیچھے رہ گئے. اگر درخواست سچی ہے تو پھر بندہ قاصر ہے. اگر درخواست جھوٹی ہے تو پھر بندہ مقصر ہے. وہ جو پچھلے بندے جنہیں بات ابھی تک نہیں پہنچی، اگر کسی نے نہیں سنا کہ علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا تو وہ تو ہے قاصر. اور اگر کسی نے سن لیا اور سن کے پوچھا وہ کیسے، شاباش. جی آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ، آپ جی مل کے بولو حیدری. اس بحث کی ضرورت ہی نہیں. تو غالی کسے کہیں گے بھائی؟ کون غلو کر رہا ہے؟ غلو جو حد سے بڑھا دے وہ غالی ہے. تو پہلے حد معلوم کر لو. حد کیا ہے؟ وقت زیادہ نہ لوں، بات کو مختصر کروں. فضائل، میں اس علی کے فضائل میں کیا پڑھوں گا جس کے بیٹے کا لقب ہی ابو الفضل ہو. شاباش. اس علی کے فضائل میں کیا پڑھوں گا جس کے بیٹے کا لقب ابو الفضل ہے. فضائل کا باپ، کنیت بھی کہتے ہیں اسے، چونکہ بیٹے کا نام فضل بھی تھا. دو طرح سے روایت ہے، فضائل کے حوالے سے بھی لقب بھی ہے، کنیت بھی ہے. تو ہم سے تو علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے. ابو ذر نہیں پڑھا جا سکتا، سلمان نہیں پڑھا جا سکتا، مقداد نہیں پڑھے جا سکتے، میسم نہیں پڑھے جا سکتے، وجر بن عدی نہیں پڑھے جا سکتے، رشید ہجری نہیں پڑھے جا سکتے.
یہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ان کے فضائل ہی ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہم علی کیسے پڑھیں گے؟ علی کے نوکروں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ بات جناب میثم پہ آ گئی، ویسے پڑھنے نہیں آ رہا جناب میثم۔ جناب میثم کی صرف سولی نہیں ہے، زندگی میں بھی ایک کردار ہے۔ اگر آواز بچائی تو پھر مجلس اعلیٰ سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ فکر سننا، میثم کا کردار یہ تھا کہ دیانت دار اتنے تھے، کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی۔ شاباش، جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ جی بسم اللہ، کبھی کبھی دیانت۔ جی بسم اللہ، ان کا ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے، ایک سیرت ہے، اسے بھی دیکھیے۔ پھر بات آگے آگے بڑھتے بڑھتے جس امام کا جو نوکر ہے، ایک نوکر ایسا ہے وہ 4 ائمہ کا نوکر ہے، بس اسی پہ بات تمام۔ ایک نوکر ایسا ہے، اس نے جابر کے علاوہ، جابر ابن عبداللہ انصاری کے علاوہ بھی ایک نوکر ہے جو 4، بیٹے میری طرف دیکھنا، 4 ائمہ کا نوکر ہے۔ اس کا نام ہے عمر بن وہب۔ کیا نام ہے؟ عمر بن وہب۔ نام سے بچے واقف نہیں ہیں، بڑے واقف ہیں، لقب سے سارے واقف ہیں، جس سے مشہور ہے اسے سارے جانتے ہیں۔ نام عمر بن وہب ہے اور مشہور ہے بہلول کے نام سے۔ نام عمر بن وہب ہے، مشہور ہے جناب بہلول، نہیں بہلول۔ بہلول یہ پنجابی والا نہیں، بہلول کے معنی ہے حاضر جواب۔ حاضر جواب بڑے تھے اس لیے انہیں بہلول کہتے ہیں، اور عوام الناس میں نہیں تھے، خواص میں تھے۔ وزیر تھے ہارون کے دربار میں، اندر سے شیعہ تھے۔ بھائی دیکھنا میری طرف، اندر سے شیعہ تھے، شیعت چھپائی ہوئی تھی، تقیہ کسی زمانے میں بھی ساکت نہیں ہوا، اندر سے شیعہ تھے۔ لیکن وزراء کے پھر وزراء حاسد ہوتے ہیں، ایک وزیر حاسد تھا، اس نے شکایت کر دی، پتہ چل گیا اسے، خبر ہو گئی، اس نے کہا شیعہ ہے یہ۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ میرے ساتھ آنا جب نماز کا وقت ہوگا، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، نماز پڑھ رہے تھے جناب بہلول، ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ تو ہارون کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امام مالک کے ماننے والے بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا ذرا آگے دیکھو۔ کھڑے رہے تو انہوں نے بالجہر بلند آواز سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا ابھی یقین ہو گیا شیعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے شیعہ جب بھی پکڑے جائیں نماز سے پکڑے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں میں پوری تقریر نماز پہ کر دوں، ایک فکرہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا پکڑ کے لے آؤ، لے آئے پکڑ کے۔ اس نے کہا شیعہ ہو؟ اس نے کہا اب اگر مکر جاؤں تو غداری، میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، علی کا غدار نہیں۔ اس نے کہا پتہ ہے شیعہ ہونے کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا موت سے زیادہ تو کچھ نہیں نا۔ اس نے کہا ہاں موت ہی سزا ہے، اور موت ایسے نہیں، دربار میں تیرا سر قلم کیا جائے گا، جا گھر والوں کو بتا۔ چلا دربار سے نکلا، رستے میں سوچا جس کے لیے مرنا ہے اگر اسے بتائے بغیر مر گیا، 7ویں امام کا زمانہ تھا، تو پھر شہادت تو نہ ہوئی، ہلاکت ہو گئی۔ اس نے کہا پھر پوچھو کیسے، وہ تو زندان میں۔ پھر سوچا نہیں جن سے پوچھنا ہے ان سے بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سوال دل میں ہو تو وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا میں سوال دل میں رکھ کے گزرتا ہوں، بس آخری فکر کہہ رہا ہوں، وہ جان لیں گے، جواب دے دیں گے، سوال دل میں رکھ کے گزرا ہے۔ مولا نے فرمایا جیم جیم، فوراً سمجھ گئے۔ اور بھی 3 افراد تھے، وقت نہیں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ جنون، سمجھ گیا کہ مولا نے حکم دیا جنون اختیار کر۔ آئے واپس، سر منڈوا لیا، کپڑے تار تار کر لیے، دستار پھینک دی، پیروں میں ملک صاحب نالین نہیں، رخسار مٹی پہ رکھ کے بھائی اکیلے باتیں کرنے لگے۔
آپ تو جانتے ہیں جو اکیلے باتیں کر رہا ہو بندے اسے کیا کہتے ہیں. سپاہی پکڑنے آئے, دیکھا اکیلے باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے غور سے دیکھا, انہوں نے کہا یہ جو اکیلے باتیں کر رہا ہے میرا خیال ہے یہ جو موت کا تذکرہ بادشاہ نے کیا نا اس کا اثر ہوا. جا کے فوراً ہارون سے کہنے لگے اسے کیا قتل کرنا ہے, وہ تو موت کا سن کے دیوانہ ہو گیا, اکیلے باتیں کرتا ہے. ہارون کہنے لگا جاؤ پھر چھوڑ دو, کوئی ضرورت نہیں مارنے کی, پاگل ہو گیا تو کیا ہو گیا, دیوانہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. فوراً بہلول مٹی سے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف موت سے بچا لے, اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا. شاباش, آخری فکرے پڑھ رہا ہوں, سلام کر رہا ہوں. پھر یہ حاضر جواب اتنے تھے, باتیں کرتے تھے, غیب کی خبریں دیتے تھے, رستے میں بیٹھ گئے, لوگ گزرتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے. اب جسے برداشت نہ ہو وہ ذرا سنبھل کے بیٹھ جائے. باتیں کرتے 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 زمانہ بیت گیا. ایک دن کوئی مولا کے دشمن کے گھر سے کوئی خاتون گزری, اس کے دل میں بھی علی کی عداوت تھی کہ بہلول کہنے لگے جانے سے پہلے میری بات سن لو. کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں خبر دے رہا ہوں تمہارے گھر بیٹا ہوگا. وہ آثار تھے نہیں, اس نے کہا تمہارے گھر بیٹا ہوگا. دیوانہ, میرے گھر بیٹا ہوگا. بہلول کہنے لگے اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. ادھر والے ذرا میرا ساتھ دیں گے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. اس نے جا کے قبلہ مردوں سے شکایت کی کہ وہ ہارون کا نکالا ہوا وزیر اب عورتوں سے رستے میں باتیں کرتا, انہیں بتاتا ہے تیرے گھر بیٹا ہوگا. ہارون نے کہا اب اسے پکڑ کے لے آؤ, بات مستورات تک آ گئی ہے, پکڑ کے لے آئے. دیکھنا میری طرف. ہارون کہنے لگا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے باپ بتاتا ہے. بہلول کی نظریں جھکی ہوئی تھی, اٹھا کے ہارون کی طرف دیکھ کے کہتے تو کہے تو بتاؤں. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, مصائب بھائی جان پڑھیں گے, میں سلام کر رہا ہوں. اگر تو کہے تو بتاؤں. ہارون نے کہا نہیں تو غصہ کر گیا, میں نے اپنا نہیں پوچھا, میں لوگوں کا پوچھ رہا تھا. اچھا تمہیں لوگوں کے اصلی باپ معلوم ہے, شجرے جانتے ہیں؟ بہلول کہنے لگے بالکل جانتا ہوں. انہوں نے کہا اگر جانتے ہو تو جاؤ, یہ بھرا ہوا شہر بغداد ہے, اس سے 40 مشکوک نسب ڈھونڈ کے لاؤ. بہلول کہتے صرف 40؟ اس نے کہا صرف 40. بہلول کہنے لگے میں ابھی گیا ابھی آیا. بہلول دربار سے نکلے, پہلے چوک میں کھڑے ہو کے علی کی ولایت پڑھنے لگے. جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا چپ, بہلول کہتا تو بھی رک. مل کے ہاتھ بلند کرا, بولو ہے